عزیز دوستو، ٹریزا اور میں انتہائی خوش ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہمارے اس کمرے میں موجود ہیں۔ ہم خداوند کے نام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب کہ ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں اور پوری دنیا میں رفاقت رکھتے ہیں اور ہم پروگرام کے دوران دعا کے لیے وقت نکالتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سارا ہفتہ یہ دعا کی ہے کہ یہ ہفتہ آپ سب کے لیے بابرکت ہو۔ آپ کہیں گے، ڈیو کیا آپ یہ نہیں جانتے؟ دعا کرنے کی اور بہت سی وجوہات ہیں۔ خدا کے کلام کا ہمارے ساتھ اس کے فرزند ہوتے ہوئے اس کی وفاداری کا اعلان کرنے کی اور بہت سی وجوہات یہاں پر موجود ہیں۔ ہم آپ کے لیے برکت چاہتے ہیں اور یسوع کو بطور بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند تعظیم دیتے ہیں، اور ہمارا یہ قوی ایمان ہے کہ آئندہ چند لمحوں میں یسوع یہاں پر جلال پائے گا، کیونکہ ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ یہاں پر برکت پائیں گے، جبکہ پاک روح چند لمحوں میں آپ سے ہم کلام ہونے کو ہے۔ تو دیکھیں، آج ٹریزا کے پاس خدا کے کلام میں سے بڑا خوبصورت حوالہ موجود ہے۔ خداوند کی زندہ معاف کیجیے گا، خداوند کے زندہ اور جلالی پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے رومیو اس کا 8واں باب اور 31 اور 32ویں آیت۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے دوست ہیں جو آن لائن ہمیں سنتے ہیں، اور بہت سی دعائیں درخواستیں بھی ہمیں موصول ہوتی ہیں، تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کو تمام تر بیماریوں سے رہائی بخشے، آپ کی تمام بیماریاں مسیح یسوع کے نام میں دور ہوتی رہیں اور آپ کو تندرستی دے۔ یہاں پر میں کچھ دوستوں کے نام بھی لینا چاہوں گی، جیسے کرس، لینڈا، ریچل، ڈیبی، جان، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ہمارے دوست ہیں جو آن لائن ہمیں سنتے ہیں۔ ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ایمان کی مضبوطی بھی پاتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ کامنٹس باکس میں آپ ہمیں اپنا کرسمس کیرل جو آپ کا پسندیدہ وہ ضرور لکھ بھیجیں۔ آمین آمین۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ بنائے رکھیں جو ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ہفتے تقریباً 250 لوگوں نے میرے اور ٹریزا کے فیس بک اکاؤنٹ پر یہ پروگرام دیکھا، لیکن ہم ان سب لوگوں سے واقف نہیں ہیں، ہمارے پاس سب کی فہرست نہیں ہوتی، تو ہم آپ کی رائے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اپنے کرسمس کیرل یا کرسمس کے تجربات سے متعلق ہمیں بتائیں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ خدا کے کلام کے لیے تیار ہیں؟ اور آج میں خدا کا کلام سکھانے کو تیار ہوں۔ سب لوگ مل کر کہیں آمین۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے دور سے گزرے ہیں کہ جب سارے راستے معدوم ہو جاتے ہیں؟ مجھ پر ایسا وقت بہت بار آیا ہے جب میں کشمکش کا شکار ہوا۔ آخری بار جب آپ کسی مقام پر ایسی حالت کا شکار ہوئے تو شاید آپ کو وہاں میرے قدموں کے نشان ملیں۔ میں ان حالات سے گزرا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ سنیں کہ جب باقی سارے راستے معدوم ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کوئی امید باقی نہ رہے۔ یعنی آپ سڑک کے کنارے پر کھڑے ہوں اور نہ جانتے ہوں کہ کدھر جائیں۔ دیکھیں، یہ انتہائی الجھی ہوئی ضرب المثل ہے، اور آج ہم زبور نمبر 107 پر غور کرنے والے ہیں، اور ہم لفظی تصویروں پر غور کریں گے۔ اور دیکھیں، مجھے امید ہے کہ اس سے ہمیں ایسے حالات میں سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج میرے پاس حوصلہ افزائی کا ایک انتہائی مضبوط
پیغام موجود ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس حالت میں کس طرح سے پہنچے یا اس سے کیسے گزرتے ہیں۔ آج میں کلام میں سے آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام حتمی اور ابدی ہے، ہاللویا، اور کلام ہمیشہ آپ کو سچ بتاتا ہے۔ تو آج دیکھیں، میں ایک مضبوط بنیاد بنانا چاہتا ہوں۔ زبور نمبر 107 خدائے عظیم کے ساتھ دوستی اور اس کی وفاداری کا ایک جشن ہے۔ زبور نمبر 107 کے آخری حصے میں اس کی محبت اور شکر گزاری کا ذکر پایا جاتا ہے، اس کے رہائی دینے کے لیے۔ اس نقطے پر آنے سے پہلے ہم کچھ لفظی تصویریں دیکھیں گے جو میرے خیال میں انتہائی اہم ہیں، اور یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیں گی کہ زبور نویس کیا کہتا ہے۔ پہلی تصویر جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت غور کریں، وہ زبور نمبر 107 کی 4 اور 5 آیت میں ملتی ہے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستے پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا، وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ یہ بیابان میں رہنے کی ایک مکمل تصویر ہے، ایک ویران اور تنہا جگہ۔ اور دیکھیں، حقیقت یہ ہے ہم سب کبھی نہ کبھی اس میں ضرور رہتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ جس دور میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں آپ کو ایسا احساس دلاتی ہے کہ آپ بیابان میں ہیں۔ دیکھیں میرا اس سے کیا مطلب ہے، دیکھیں زندگی ایک حقیقت ہے اور بعض اوقات یہ انتہائی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر دیکھیں یہ ایمانداروں اور غیر ایمانداروں دونوں کے لیے سچ ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میرا مطلب ہے کہ بارش نیکوں اور بدوں دونوں پر ہوتی ہے، مگر اس میں ایک فرق ہے۔ ایمانداروں کے لیے ہمارے پاس ایک چٹان ہے جس پر ہم دوڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس یہوہ خدا ہے جو کہ وفادار ہے، ہمارے پاس فتح کا ایمان ہے، ہمارے پاس یسوع مسیح کی امید موجود ہے۔ تو یہ وہ فرق ہے، مگر ہم بطور ایماندار اور غیر ایماندار دونوں کو بیابان کے تجربے سے گزرتے دیکھتے ہیں۔ اب آپ کے لیے یہ بیابان کیا ہے، یا وہ آخری بیابان کون سا تھا جس میں سے آپ گزرے؟ دیکھیں یہ انتہائی تنہائی کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور جدائی کا بھی، اور ہم سب جانتے ہیں جب آپ تنہا ہوں یا ایسا محسوس کریں کہ آپ لوگوں کے درمیان نہیں رہے تو ہم دشمن کے حملے کی زد میں ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بیابان کے تجربے سے متعلق کچھ اور بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایک کمزوری کا وقت ہوتا ہے، میں آپ سے متعلق نہیں جانتا مگر میں اس سے گزرا ہوں۔ تقریباً سارا دن سورج سر پر رہا اور شاید میں نے اتنا پانی نہ پیا جتنا پینا چاہیے تھا، اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میری طاقت جواب دے رہی ہے۔ اور یہ جو بیابان کا تجربہ کرتا ہے یہ آپ کی توانائی چھین لیتا ہے، اور دیکھیں آپ خود کو پریشان، کمزور اور مغلوب پاتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس لفظی تصویر کو سمجھانے کے لیے یہ سب کچھ بتا رہا ہوں کہ بیابان میں ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر دیکھیں سمت کا کھو جانا۔ دیکھیں میں نے بیابان میں بہت زیادہ وقت نہیں گزارا، لیکن میں اس کے کنارے تک گیا ہوں اور دیکھا ہے کہ میلوں تک وہاں پر کیا ہوتا ہے، اور میں نے اس بیابان کے دور دراز حصوں تک خود کو بکھرے ہوئے پایا۔ اور دیکھیں اور سوچیں کہ آپ کتنی آسانی سے یہاں پر بھٹک سکتے ہیں، وہاں پر کوئی نشان آپ کو نہیں ملتا اور اپنا راستہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر آپ بھٹکتے ہوئے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سمت کے تعین کے کھو جانے کے باعث ہوتا ہے جب آپ صحرا میں ہوتے ہیں، اور پھر بیابان ایک تحلیل ہونے کی جگہ بن جاتا ہے، اور آپ کہیں گے کہ اس کا آخر آپ کے نزدیک کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے آپ نے سخت محنت کی اپنی زندگی میں کسی مقام پر پہنچنے کے لیے، یا پھر کسی عہدے پر ترقی پانے کے لیے، یا پھر کسی خاص شخص کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر آپ نے انتہائی محنت کے بعد اس منزل کو حاصل کر لیا، اور آخر میں آپ کو
یہ احساس ہوا کہ جسے آپ منزل سمجھ رہے ہیں وہ محض سراب ہے، اس حصول کی وہ اہمیت نہیں جو آپ کے خیال میں تھا کہ اس کی اہمیت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک خالی پن ہوتا ہے، اور یہ خالی پن بے شمار سوالات کو جنم دیتا ہے۔ میں نے کہاں کچھ غلط کیا، کہاں میں اپنے راستے سے بھٹکا، کیا یہ شخصی ناپسندیدگی ہے، میں اس رشتے کو پروان چڑھانے یا بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتا تھا، یا پھر کس وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹ گیا؟ تو دیکھیں، یہ سوالات آپ کی زندگی میں آپ کو کچھ اس طرح کی بات پوچھنے کی طرف لے جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ حقیقت کیا ہے؟ میں کیا نہیں کر پایا، اور اب یہاں سے مجھے کدھر جانا ہے؟ اگلی تصویر جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس کا ذکر 10ویں آیت میں ملتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے۔ یہ انتہائی مایوس کن ہے، انتہائی مایوس کن منظر۔ اور دیکھیں، یہ قید خانے کی بات کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آزادی پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے، اور آزادی کا مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی شخص بنا کسی رکاوٹ کے کوئی بات عمل کرنے یا وہ حاصل کرنے کا حق رکھتا ہو جو وہ پانا چاہتا ہے۔ مگر جب میں یہ تصویر دیکھتا ہوں تو کسی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہوں، اس طرح سے وہ بندھا ہے کہ اس کی آزادی اس سے چھینی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو آزادی سے نقل و حرکت کرنے اور اپنے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں رہی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، آزادی زبردست چیز ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ٹریزا اور میں آزادی کی بہت قدر کرتے ہیں، عبادت کرنے کی آزادی، خدا کے طالب ہونے کی آزادی، اور پھر ہماری قوم میں اظہار رائے کی بھی آزادی ہے، اور پھر سکے کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے۔ اور دیکھیں، بدقسمتی سے کچھ لوگ اپنی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے غلط انتخاب کرتے ہیں، اور جب وہ غلط انتخاب کر لیتے ہیں تو اپنی آزادی کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اپنے حالات میں یہ انتخاب آخرکار انہیں قید تک لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ کیسا المیہ ہے؟ اب چلے میں آپ کے لیے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اب زنا کاری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک شخص جس کا اچھے خاندان سے تعلق ہے، اور ایک وقت تک وہ انتہائی خوش اور مطمئن تھا، اور پھر اچانک اس کے دل میں عدم اطمینان نے جنم لے لیا، اور اس نے سبز باغ دیکھنے شروع کر دیے کہ دیکھیں، فلاں شخص مجھے خوشی دینے کا باعث بنے گا، اس کے ساتھ میرا اچھا وقت گزرے گا، اور پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ اس بدگمانی نے، اس بے حوصلگی نے، اور پھر اس عدم اطمینان نے آپ کے دل میں جگہ بنا لی، اور اب آپ اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ کا خاندان آپ سے دوری اختیار کرنے لگا، آپ بدحالی کا شکار ہو گئے۔ میں نے یہ سب کیسے کر لیا؟ آپ پیش قدمی دیکھیں، یہ ایک انتخاب تھا، اور اس کے پاس اس انتخاب کی آزادی تھی، لیکن جب آپ نے اس راستے پر جانے کا انتخاب کیا تو یہ بہت مہنگا پڑا۔ اور پھر شراب نوشی ہے۔ دیکھیں، جو اس کا آغاز کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں اس کا عادی تو نہیں ہوں۔ وہ اس کا آغاز سماجی طور پر کرتے ہیں، اور ارادہ نیک ہوتا ہے کہ مجھے اس حلقہ احباب میں رہنا ہے، اور پھر وہ سماجی شراب نوشی سے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب اس کے بغیر ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس مقام پر پہنچ کر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میرا اگلا جام کب آئے گا۔ خدمت کے ان تمام سالوں میں میرا شراب نوشی کے ان تمام معاملات سے بہت بار سامنا ہوا، اور میں نے دیکھا کہ یہ انتہائی تباہ کن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک شخص جو کوئی مشروب پیتا ہے وہ شراب نوش بن جاتا ہے، میں یہ بات بالکل بھی نہیں کہہ رہا،
بلکہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو شخص مرحلہ وار اس شکنجے میں پھنستا چلا جاتا ہے، مگر اس نے آغاز ایسے ہی کیا تھا کہ حلقہ احباب میں اس کی قبولیت ہو، مگر بہت جلد شراب نے اس پر قابو پا لیا، اور اس کے بعد آپ اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد نہ رہے۔ آپ کے باطن کے اندر کچھ ہے جو آپ کو اس طرف لے جا رہا ہے، اور وہ آپ کی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ تاہم آپ قید کا تجربہ کرتے ہیں، اس انتظار میں کہ اب اس سے اگلا جام میرے پاس کب آئے گا۔ پھر دیکھیں، اکثر شراب پینے والے جن سے میں بطور خادم مل چکا ہوں، وہ اس کے لیے کچھ بھی دینے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں آنے والی تباہی کا انتخاب خود کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں، آخری بات جو اس قید سے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس شخص سے متعلق کیا کہیں گے جو نامساعد حالات کا شکار ہے۔ آپ نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، کوئی ایسا برا فیصلہ نہیں کیا جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو، مگر آخر کار آپ خود کو نامساعد حالات کا شکار پاتے ہیں۔ یہ معاشی معاملات کے باعث ہو سکتا ہے، یہ آپ کی بری صحبت کے باعث ہو سکتا ہے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ برے فیصلوں کے باعث نہیں بلکہ حالات کے باعث ہوا۔ اس وبا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس کا سامنا ہم سب کر رہے ہیں؟ کاروباری ابتری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور پھر اس میں بہتری کی کوئی امید باقی نہ ہو، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، بھلے یہ بیابان ہو یا پھر یہ قید ہو، اور آپ یہاں بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان حالات سے کیسے باہر نکل پاؤں گا۔ اور پھر زبور نمبر 107 کی 17ویں اور 18ویں آیت غور سے سنیں۔ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں، ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ آخری مقام ہے، یہ مصیبت کا مقام ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں فطری طور پر آپ سوچتے ہیں میرے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا، میں اسپتال میں اپنے سفر کے اختتام پر ہوں۔ اور پھر اس جگہ ہم کہنا شروع کرتے ہیں، اوہ میں اس آخری مقام کا سامنا کیسے کروں، میں یہاں سے کس طرح باہر نکلوں؟ دیکھیں، یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ شاید یہ برے فیصلے ہوں، شاید یہ کئی ایک برے انتخاب ہوں، اور ان کے نتیجے میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اب میرے پاس اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ اور یہ خوفناک ہے، مجھے ان لوگوں پر ترس آتا ہے جنہوں نے خود کو ان حالات میں ڈال لیا۔ اور دیکھیں، دشمن کو آپ پر جھپٹنا ہمیشہ سے پسند رہا ہے، اور آپ خود کو اس کے لیے پیش کرتے ہیں اور سوچتے یہ ہیں کہ خدا کو آپ کی کوئی فکر نہیں، اور اگر وہ فکر کرتا تو آپ یہاں پر نہ ہوتے، اور ان حالات میں کوئی فضل نازل نہیں ہوتا، اور دشمن باقی ماندہ بچی امید کو بھی ختم کرنے کی کوشش کے لیے ہر طرح کی منفی سوچ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ تصویر ہے بڑھتے ہوئے طوفان کے حوالے سے۔ 23ویں آیت دیکھیں، جو لوگ جہازوں پر بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خداوند کے کاموں اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا کو چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہے۔ اب میں نے US نیوی میں خدمت کی ہے 60 کی دہائی میں، اور آپ اس منظر کو سمجھیں۔ میں رچمنڈ کنٹکی سے ہوں، جو کنٹکی کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ مزید یہ کہ میں نے کبھی ٹینیسی کے بلند پہاڑوں کا یا پھر سوئٹزرلینڈ کا سفر نہیں کیا تھا، اور میں کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں گیا تھا، یعنی میں دنیا میں اتنا زیادہ گھوما پھرا نہیں تھا۔ تو میں نیوی میں چلا گیا تاکہ میں دنیا کو دیکھ سکوں،
اور پھر میں تربیت کے اس سارے عمل میں سے گزرا اور آخر کار میں بحری جہاز تک پہنچ گیا۔ ہمیں میڈیٹرینین کی طرف بڑھنا تھا اور میں جہاز کے بالائی حصے پر تھا اور وہاں سے میں دیکھ رہا تھا کہ ہوا بڑی تیز چل رہی تھی، جس کے باعث لہریں جہاز سے ٹکرا رہی تھیں، اور اس بحری سفر کے دوران میں نے بہت سی ڈالفنز دیکھیں اور میں پوری طرح سے ان لمحات میں کھویا ہوا تھا۔ اور پھر اس کا ایک دوسرا رخ بھی تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس سفر سے واپسی پر ہمیں انتہائی خراب موسم کا سامنا ہوا، اور مجھے یاد ہے کہ یہ جہاز کتنا بڑا تھا، اور میں وہاں سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، اور میرا ایک پاؤں سیڑھی پر ہوتا تھا اور دوسرا ساتھ والی دیوار پر ہوتا تھا، اور دیکھیں جہاز ایک طرف کو جھکتا اور پھر پلٹتا، پھر دوسری طرف اور زیادہ جھک جاتا۔ میں رچمنڈ کنٹکی کا نوجوان یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے دعا کرنی چاہیے، مجھے خدا کو پکارنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، طوفان آپ کو آزماتا ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں، لیکن یہ آپ کو ایسے لڑکھڑا دیتا ہے کہ جیسے آپ نے شراب پی رکھی ہو۔ یہ میرے حوالے سے متعلق ہے، 27ویں آیت دیکھیں، غور سے سنیں۔ یہاں لکھا ہے، وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ طوفان انہیں کہاں تک لے جائے گا۔ غیر یقینی صورتحال پریشان کن ہو جاتی ہے اور طوفان کے بیچ کچھ جواب ملتے ہیں، مگر میں یہاں آپ کو اسی سے تنبیہ کر رہا ہوں جب سے میں نے آغاز کیا ہے۔ غور سے سنیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں۔ او ہاللویا، ہاللویا! کیا آپ خوش ہیں کہ خدا کے کان آپ کی طرف لگے ہوئے ہیں؟ جب آپ طوفان کی زد میں ہوتے ہیں تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا! وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں۔ او خداوند، او خداوند، تیرا شکر ہو کہ تیرا رہائی بخش ہاتھ ہم پر ہے، اور نہ صرف تیرا ہاتھ ہم پر رہتا ہے بلکہ جب ہم تجھے پکارتے ہیں تو تیرے کان ہم پر لگے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ زندگی بہت مشکل ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ زندگی کے راستے کٹھن ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہاں زندگی مشکل ہے، مگر دیکھیں خدا ہمیشہ بھلا ہے۔ او ہاللویا! گزشتہ ہفتے ٹریزا اور میں اپنی ایک عزیز سے ملنے اورلینڈو گئے جو زندگی کے مشکل دور سے گزر رہی تھیں، اور وہ ہمیں تمام باتیں بتانے لگی کہ حال ہی میں اس کا ایک آپریشن ہوا تھا، کچھ خاندانی مسائل کا اسے سامنا تھا۔ ہم وہاں ان کی تسلی کے لیے اور پھر دعا کے لیے گئے تھے، اور جب وہ بتا رہی تھیں کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور ان کو کن خاندانی اور بدنی مسائل کا سامنا ہے، اور وہ تسلسل کے ساتھ اس گفتگو کے دوران یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ خدا بھلا ہے۔ میرے دوستو، کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ پرستش ایمان کی زبان ہوتی ہے؟ دیکھیں، مجھے اس کی فکر نہیں کہ آپ کے حالات کتنے خراب ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے، دیکھیں میں دباؤ میں رہا، میں ذہنی تناؤ کا شکار رہا، میں ہر طرف سے گھرا ہوا تھا، مگر میں یہ جانتا تھا کہ کثرت سے پانا کیا ہے اور کچھ نہ پانا کیا ہے، اور اس دوران میں نے خدا پر توکل کرنا سیکھا۔ دیکھیں، آپ کو اور مجھے اسی مقام پر آنا ہے جب زندگی میں طوفان آتے ہیں۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ بیابان کا طوفان ہے، بھلے یہ قید کا طوفان ہے، بھلے یہ آندھی ہے یا بھلے یہ بکھری ہوئی لہریں ہیں۔ میں آپ کو اپنے تجربے سے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ خدا آپ کا مخلصی دینے والا بننا چاہتا ہے، اور میں بتا سکتا ہوں کہ خدا آپ کی طرف ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ڈیو میں ایماندار نہیں ہوں، آپ کو خدا کی طرف آنے کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کا نام پکارنے کی ضرورت ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت ہے، یسوع میں گنہگار ہوں، میرے گناہ معاف فرما، میرے دل میں آ، میں تجھے اپنی زندگی کا خداوند بناتا ہوں۔ ہاللویا،
हालेलुया! क्या आप खुश हैं کہ وہ آپ کے طوفانوں میں آپ کو اطمینان دینا جانتا ہے؟ مگر ہم سب شخصی طور پر مختلف ہیں، مختلف پس منظر سے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جانتا ہے کہ آپ تک کیسے پہنچنا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جب آپ طوفانوں میں گھرے ہوں تو آپ تک کیسے پہنچنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، میرے بیٹے مجھے پکار اور میں تیری زندگی کو یکسر بدل دوں گا۔ خدا آپ کی پکار کو سنتا ہے، اسے آپ کی فکر ہے، اس کے نام کو جلال دیں، دعا کریں۔ اے باپ، میں ہر اس شخص کے لیے دعا گو ہوں جو اس ویڈیو کو دیکھتا ہے۔ خداوند، میری دعا ہے کہ یہ کلام ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور میری دعا ہے کہ تو ہر ایک کے دل میں ایمان اور امید بھر دے، اور ہم اس زندگی کے سفر میں جہاں پر بھی ہیں، بھلے یہ بیابان ہو یا پھر یہ کوئی قید ہو یا تند و تیز طوفان ہو، مگر ہمارے پاس امید ہے تیرے کلام پر جو ان حالات میں ہم تک پہنچتا ہے۔ تو اس راستے پر ہماری رہنمائی کرنا۔ میں رہائی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ شراب نوشی کرنے والوں کے لیے میری دعا ہے کہ خداوند تو زنا کرنے والوں کو یہ توفیق عطا کرنے کے لائق ہے کہ وہ اپنے اس کام سے باز آئیں۔ میں خاندانوں کی بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے لیے جو منشیات کے بندھن میں بندھے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ رہائی کیسے پا سکتے ہیں۔ میری دعا ہے خداوند، جب ہم پکارتے ہیں تو ہمیں رہائی عطا فرما۔ خداوند، اس کے لیے تیرا شکر ہو جو تو کرتا ہے۔ یسوع کے پاک نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین آمین۔ عزیزو، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے شکریہ، مگر میں آپ سے پھر وہی بات کہنا چاہتا ہوں۔ کامنٹ کریں، ہم سے رابطہ رکھیں، اپنے کرسمس کی مصروفیات سے متعلق بتائیں، اپنے بہترین تجربے سے متعلق بتائیں۔ ہم آپ کی طرف سے سننے کے منتظر ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ عزیز دوستو، آج میں آپ سے زندگی کی انتہائی اہم چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بوڑھے ہیں یا پھر جوان۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دن ہم سب کو ابدیت میں داخل ہونا ہے، تو وہ فیصلے جو آپ اکثر کرتے ہیں وہ یہ تعین کریں گے کہ آپ اپنی ابدیت کہاں گزاریں گے۔ کلام بالکل واضح ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ ڈیو وین ونکل بھی گناہ میں پیدا ہوا، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں۔ دیکھیں، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور میں جسمانی موت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ موت خدائے عظیم سے ابدی جدائی ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر ہے، مگر ابدی زندگی خدا کی بخشش ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں۔ سارا جلال اس کے پاک نام کو ملے۔ یسوع اس پر قائم تھا کہ وہ آپ کا اور میرا باپ کے ساتھ دوبارہ ملاپ کروائے، خدا کے بیٹے کے طور پر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے وسیلے۔ عزیز دوستو، میرے دوستو، کیسا عظیم تحفہ ہے، کیسا موقع ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں کلوری کی صلیب کے پاس آئیں، مسیح کو خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں، اور وہ آپ کے پیدا ہونے سے طویل عرصہ پہلے ہمارے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر چکا۔ تو دیکھیں، آج کے دن جس بھی وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ میرے ساتھ مل کر آپ یہ دعا کریں۔ اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نجات آپ کی ہے۔ اونچی آواز میں کہیں، اے باپ، یسوع کے نام میں تیرے پاس آتا ہوں۔ یسوع، میں جانتا ہوں کہ تو نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی۔ اب میں تجھے اپنی زندگی میں دعوت دیتا ہوں۔ یسوع،
میں تجھے اپنی زندگی کا مالک اور نجات دہندہ بناتا ہوں۔ تو اپنے خون سے مجھے دھو دے اور تو مجھے اسی وقت بچا۔ میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ بادشاہ کے فرزند ہیں، آسمان آپ کا گھر ہے۔ یسوع چاہتا ہے کہ آپ ہمارے خداوند کے فضل اور حکمت میں بڑھیں۔ بائبل کا مطالعہ کریں، یوحنا کی انجیل سے آغاز کریں، بلا ناغہ دعا کریں اور خدا کو اپنے دل سے کلام کرنے دیں۔ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔